Achha ji, Bilal bhai, assalamu alaikum once again. چلے جی خیریت. So Bilal bhai, before this podcast was starting, you were narrating a story of some cardiac arrest, جی جی and it was a guy that was already in a drill instructor Yes, in Air Force. جی. So what were the reasons basically, and what was the story? اسٹوری یہ تھی کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ساتھ ہے وہ، اور ایز اے ڈرل انسٹرکٹر بھی ہے. نیو ریکروٹس جو ہیں ان کو ٹریننگ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈیورنگ ایکسرسائز اس کو چیسٹ پین فیل ہوا. وہ پین زیادہ ہوتا گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہی کوڈنٹ، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. تو اس نے اپنے گھر والوں کو کال کی کہ یار اس طرح مجھے کوئی ایشو ہے اور میں آ رہا ہوں گھر. اسی حالت میں وہ گھر آیا ود پین. وہ ہاسپٹل لے کے گئے، ساتھ کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، انہوں نے جلدی بھجوا دیا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. وہاں پر جب انہوں نے چیک کیا تو اس کو ایک میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا. انہوں نے پھر 24 آورز اس کو سی سی یو میں رکھا انڈر آبزرویشن. ابھی شاید اس کو اسٹنٹ بھی پاس ہو، کیونکہ اسی بلاکیج وغیرہ کی وجہ سے ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب میں نے تھوڑا سا پوچھا کہ یار ڈائٹ کیسی تھی، تو کہتی تھی بس دا خدا کور صفا خوراک پہ کور صفا خوراک جی استاذ ہے پکوان آئل، اتنا آئل ہوتا ہے، ساتھ آئل میں کاربز ڈبو کے کھا رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. دا کور صفا خوراک تے دا خاور کا صفا خوراک تے. تو آپ کاربز اور فیٹس کو کمبائن کر رہے ہیں، اور وہ فیٹس بھی جو ہیں وہ آپ ویجیٹیبل آئلز میں پکا رہے ہیں. ویجیٹیبل آئل کی تو اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک لمیٹڈ سی ایک وہ ہوتی ہے، برن آؤٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اس سے وہ ایکسیڈ کر جائے تو وہ تو ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ ڈینجرس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اینیمل فیٹ یہاں پہ کوئی یوز نہیں کرتا، بٹر کوئی یوز نہیں کرتا. ویجیٹیبل آئلز میں بھی جو آلیو آئل ہے وہ کوئی یوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایکسپینسو پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں دیسی گھی ہو گیا، یہ بھی ایکسپینسو پڑتا ہے، تو یہ چیزیں پھر لوگ یوز نہیں کرتے. اچھا میں نے پھر اس نے بولا کہ جی پراٹھے بھی کھاتا تھا، صحیح آئلی پراٹھے بھی کھاتا تھا. تو ڈیفینیٹلی اٹ ٹک ٹال آن ہز ہارٹ. ٹھیک ہے جی. ریگارڈلیس آف وہ وہاں پہ ٹھیک ہے جی ایکسرسائز کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ یہ جو آرٹریز اپنی بلاک کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اوور ویلمنگ تھا ایز کمپیئر ٹو ہز ایکسرسائز. فورسز کے جو بندے ہوتے ہیں they look like very slim and fit, but he is very slim. He is very smart. آپ اسے دیکھیں تو وہ صحیح ٹھیک ٹھاک وہ باڈی بلڈر ٹائپ لڑکا لگتا ہے، لیکن انڈر لائنگ ایشو اس کی یہ تھی. تو اس چیز کا کسی کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا بلال بھائی, why do then people connect this cardiac arrest or heart attacks وغیرہ with stress or shocks? اور is it also like reality? اسٹریس کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹریس کے ساتھ وہ بنج ایٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بنج ایٹنگ میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جی میں کیا کھا رہا ہوں یا کیا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. بس سب کچھ جی ڈالو، بس چاکلیٹس بھی کھاؤ اور غوڑ زیادہ خراؤ ہر سخرا. تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیا ہم یہ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کر سکتے ہیں یا ایک کوریلیشن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ فیٹی ڈائٹ زیادہ کرتا ہو، although even if he is looking slim due to his activities, تو کیا اسٹل اگر کسی شاک کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ یا پھر برین ہیمریج کا خطرہ ہے تو اس کو زیادہ ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج کل جو لوگ یہاں پہ تو نہیں لیکن فورن کنٹریز میں آج کل لوگ سوئچ اوور ہو رہے ہیں کارنیور ڈائٹ پہ. کارنیور ڈائٹ میں کیا ہے؟ ریڈ میٹ، ایگز، ہائی ان فیٹ، فیٹی فش، یہ چیزیں کھا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے، ویجیٹیبل آئلس، ٹھیک ہے جی، اس سے مسئلہ بنتا ہے. اور وہ جو ہے جو آئلز وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے کس سے ایکسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آج کل تو یہ بھی نہیں پتا کہ جی یہ کس چیز کا آئل ہے، کسی کو نہیں پتا.
کہ یہ کس سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. بہت سی فیکٹریوں کو بند کیا ہوا ہے یہ سٹی سائڈ میں, اور یہ جہاں پہ یہ مختلف فیٹ سے اور مختلف چیزوں کے فیٹ سے وہ آئلز نکال رہے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہاں جی. تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اوور ہیٹ ہو رہا ہے, وہ برن آؤٹ ہو رہا ہے, وہ ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے, وہ ڈینجرس جو جتنا فیٹ وہ سیچوریٹ ہوتا ہے اس میں کنورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے اچھا ہے بندہ اپنا کچھ گھر میں ہی کر لیا کرے, ڈیپ فرائڈ چیزوں سے بچے. ٹھیک ہے جی. ونس ان وائل ٹھیک ہے, ونس ان وائل آپ کی باڈی کو اللہ نے اتنی ریزسٹنس دی ہوئی ہے کہ آپ کی باڈی ریزسٹ کر سکتی ہے, لیکن کب تک کرے گی؟ آپ روزانہ کے حساب سے ڈیپ فرائڈ چیزیں کھا رہے ہیں تو ایک دن تو اس کا ریپرکشن ہوگا. ہاں جی. تو اچھی بات یہ ہے کہ لمٹ کرے بندہ ایسی چیزوں کو. ونس ان 10 days یا ونس ان 15 days بندہ کھائے یا ٹوائس, تو میرے خیال میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم, تو ہم سوشل میڈیا میں جتنے بھی ہماری فیلڈ کے بندے ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں ود دی گیون سینیریو کے کانفلکٹس اینڈ اوپینین کا ڈفرینس رہتا ہے. دیر از این انڈین گائے, آئی ریلی ریسپیکٹ ہم بیکاز آئی ہیو لرنڈ ہیوج لاٹ فرام ہیم ریگارڈنگ فٹنس وغیرہ. فردر آپ کے ساتھ رہ کے کریکشنز ہوئی میری, بٹ ان کی بھی کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. سو آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ود یو کہ کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. سو ان کا جو پیج ہے دیٹ از آن دا نیم آف وی آر اسٹوپڈ بیسیکلی, اینڈ ہی از آلسو میتھ بسٹر. ٹھیک ہے, بہت زیادہ میتھس کو انہوں نے بسٹ کیا. بٹ لاسٹ ان کا میں نے ایک ریل دیکھی اینڈ ہی واز سیئنگ کہ یہ جو میتھ ہے کہ آپ کا صبح بریک فاسٹ میں یہ ہونا چاہیے, دین دوپہر کو یہ, اینڈ دین رات کو یہ, آپ نے اتنا وہ لینا ہے. کہتے ہیں کہ یہ میتھ ہے کاؤنٹ بیسیکلی آپ کو 24 hours ہی کرتا ہے, چاہے آپ وہ سارا رات کو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بٹ مجھے سلائٹلی اس سے تھوڑا سا اختلاف تھا, کیونکہ اگر آپ اس کو 3 parts میں کھا رہے ہیں تو آپ اپنے میٹابولزم کو بھی ساتھ ایک ریلیکس ٹائم دے رہے ہیں ہر ایک میل کو پراپرلی ڈائجسٹ کرنے کا. اور اگر آپ اس سب کو ساری چیزوں کو ایک ہی ساتھ ٹھوس رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹمک جو ہے وہ تھوڑا سا اوور ڈیوٹی, آپ کی پینکریاس تک تھوڑی اوور ڈیوٹی میں جا سکتے ہیں. Is it like something that can be justified or not? ڈپینڈ کرتے جی. جتنا میں نے ریڈ کیا ہے, جتنا مجھے سننے میں آیا ہے کہ یہ جو بریک فاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو سیریلز جو کمپنیز بناتی ہیں انہوں نے نکالا تھا. بریک فاسٹ میں سیریل کھاؤ. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ کون سی کمپنی تھی, یہ کافی پرانی بات ہے یہ, جب یہ سیریلز نکلے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے کہیں سنا تھا, تو انہوں نے بریک فاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نکالا تھا. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں ہے کہ آپ بریک فاسٹ کریں. جو میلز کی بات ہو گئی تو آپ پورشنز میں میل کھا سکتے ہیں ایوری 2 hours, ریگارڈلیس آف بریک فاسٹ. ٹھیک ہے جی. آپ صبح اٹھے, آپ نے نہ کھایا, آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے لیے فاسٹنگ پیریڈ اپنا رکھا ہوا ہے 16 hours, 18 hours, 20 hours, جتنا بھی ہے. اس کے بعد آپ نے پورشنز میں کھایا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں وہ ٹھوس رہے ہیں, ایک ہی ٹائم میں ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ذہن میں بلال بھائی یہ کوشچن بھی آ رہا تھا بینگ اے مسلم کہ when we refer to the سیرت النبوی then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت سے یہ ہے کہ صبح کا جو طعام ہے پھر رات کا طعام یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فاسٹنگ بھی ثابت ہے, اینڈ وہ تو ڈائریکٹ جو ہے آپ کی فاسٹنگ کے بینیفٹس پھر بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو بریک فاسٹ. Exactly. So can we categorize it or can we plan it for ourselves like اچھا جس وقت آپ فاسٹنگ میں ہو تو آپ کو ایک روٹین مل گئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. نمبر 2, اس کے علاوہ آپ جس دن میں آپ فاسٹنگ نہیں کر رہے تو اس میں اگر آپ صبح کا بریک فاسٹ کر لیں تو اٹس گڈ. ٹھیک ہے, اپنے میکروز کو کیلکولیٹ کریں, پروٹینز کو زیادہ رکھیں, کاربس کو کم رکھیں,
فائبرز کو زیادہ رکھیں, یہ آپ کا ٹھیک ٹھاک بریک فاسٹ بن جاتا ہے. کیونکہ ایون دیر از اے حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہا تھا کہ ہی واز بیسیکلی کریونگ فار میرج بٹ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی, اینڈ ہی ٹولڈ ہم کہ آپ روزے رکھا کریں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس کو ویسٹرن سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں تو دبئی کنگز اور وہ لوگ جو تھے وہ کئی دن کھاتے بھی نہیں تھے, اور کبھی کبھی جب کھانا شروع کرتے تو ٹھیک ٹھاک کھا لیتے تھے. تو وہ یہ جو وے آف لائف ہے یہ آپ کو بہرحال فٹ ہی رکھتا ہے, both mentally and physically. And how can we now justify this thing کہ یہ آپ کو mentally ریلیکس رکھتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے تو بھوک لگ جائے تو میں تو کہتا ہوں گلاس توڑ دوں, کیا کروں. دیکھیں میں نے ابھی ایک رجیم شروع کی ہے کہ میں 20 آورز یا 22 آورز تک فاسٹنگ پیریڈ اپنا رکھوں, ٹھیک ہے جی. کل میں نے نہیں رکھا, آج میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے آخری میل رات کے 10:30 بجے کھایا تھا. I am still on water fast. And you just had coffee with us. Coffee doesn't matter. وہ کیلریز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ لے سکتے ہیں جس میں جس چیز سے آپ کو کیلریز نہیں مل رہی وہ آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ میں 20 آورز یا 21 آورز یا 23 آورز 22 آورز تک اپنے آپ کو فاسٹڈ اسٹیٹ میں رکھوں. پہلا دن جو میرا تھا تو اس میں یہ 4 o'clock کے قریب مجھ پہ ایک کریش آیا تھا. وہ بھی اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ آپ کا گلائکوجن ریزرو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس طرح. ہاں جی, جیسے ہی آپ کی باڈی کیٹوسس میں جاتی ہے, کیٹونز جو پروڈیوس ہوتے ہیں آپ کی بلڈ اسٹریم میں آتے ہیں, آپ کی مینٹل ایجیلٹی بھی زیادہ ہو جائے گی. وہ آپ ڈائریکٹلی نوٹ کریں گے, نو کریشز, نتھنگ ایٹ آل, ٹھیک ہے جی. میں رات کے 12 بجے تک مجھے نہ کوئی برین فاگ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک تھا. صرف یہ 4:30 کے ٹائم میں 4:30 to 5 اس میں تھوڑا سا کریش آیا تھا میرے اوپر, لیکن اس کے بعد وہ بھی ریکور ہو گیا. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اوگیش ہم بس دماغی حالت میں ٹھیک نہیں ہونے لگ, برداشت کا خیر نہیں, نیمہ گھنٹہ برداشت کا, اس کے بعد جب آپ کی باڈی کیٹوسس میں جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, کیونکہ آپ سوئچ اوور ہو جاتے ہیں آپ کے سیکنڈری سورس آف انرجی پہ جو بہت بڑا ریزرو ہے. خاص کر جو اوبیز لوگ ہیں ان میں تو اتنا بڑا ریزرو ہے اس کا کہ بندہ بول دے کہ جی اگر تم مہینے کے لیے بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو تو تمہیں کوئی اثر نہیں پڑنے والا, کیونکہ 1 pound of fat gives you 3500 calories, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ 3500 calories آپ کا بیسل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ لیٹ سے 2000 calories تک ہے یا 2500 calories تک ہے, تو آپ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ نے کرنی ہے تو اپنا میل تو آپ لیں گے ہی لیں گے. لیٹ سے آپ نے 1000 کیلریز یا 1500 یا 1300 کیلریز کا ایک میل لیا یا 2-3 میلز میں وہ کر دیا, پورشنس میں ڈیوائڈ کر دیا, تو جو باقی جو آپ کا جو وہ ہے کیلریز کا جو کیلریز جو آپ مل رہی ہے تو آپ کے فیٹ ریزرو سے مل رہی ہے, چونکہ وہ اتنا زیادہ ہے تو وہ جلدی کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. اور کیٹونز کا تو کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آپ کو یہ اتنی انرجی دے گا کہ آپ وہ پھر ختم ہی نہیں کر سکیں گے. I was discussing with one of my guests, وہ ایک الگ پوڈکاسٹ سیریز ہے عمر چٹک, it was about the production of organic food agriculture side. جی جی. تو ابھی آپ نے جو بات کی about the trans fats due to ویجیٹیبل آئلس, تو ایک تو ٹرانس فیٹس ہے پلس وہ ویجیٹیبلس جن ویجیٹیبل سے بن رہا ہے, نمبر 1 تو وہ آرگینکلی پروڈیوس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان پہ انسیکٹیسائڈس, پیسٹیسائڈس اینڈ فرٹیلائزر سارے ہائیبریڈ یوز ہوئے ہیں, تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی اس میں وہ ایڈورس نیگیٹو امپیکٹ آتا ہوگا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ پوری کریں پھر میں ٹھیک ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو ویجیٹیبل یوز ہو رہا ہے وہ 3rd ڈگری ویجیٹیبل ہوتا ہے, جو کہ ریجیکٹڈ ویجیٹیبل ہوتا ہے, جو کہ عام مارکیٹ میں لوگ بیچ نہیں سکتے کیونکہ فیکٹریز کو تو اپنی کاسٹ ریڈیوس کرنی ہوتی ہے. از اٹ ٹروتھ اور ناٹ؟ ابھی یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کا تو زیادہ نالج آپ کو ہوگا ایز این آرگینک جو آپ پروڈکشن کر رہے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. لیکن کل میں نے ایک چیز سنی تھی
کہ جو ویجیٹیبل آئلس پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو جب پریس کیا جاتا ہے, ان سے جب آئل نکلتا ہے تو اس میں ہارمفل چیزیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ پھر پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں ریگارڈلیس آف آرگینک اور ان آرگینک یہ پروسیسنگ جو ہے یہ ہوگی, ٹھیک ہے جی. اس میں کیمیکلز ایڈ ہوں گے, اس میں پریزرویٹیوز ایڈ ہوں گے, تب یہ جا کے مارکیٹ میں بکے گا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ اسی طرح چھوڑ دیں شاید وہ خراب ہو جائے. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی شیلف لائف کتنی ہوتی ہے. اگر آپ آرگینک اس کو پریس کرتے ہیں, جو آئل نکلتا ہے وہ ان پروسیسڈ آپ بوٹلز میں ڈال کے آپ دے دیں تو اس کی شیلف لائف کا مجھے نہیں پتا. پریزرویٹیوز تو ڈیفینیٹلی آئیں گے اس میں, اس میں ایسی چیزیں بھی ہوں گی کہ وہ اس کو صاف کرے گا. جس طرح لیٹس فار دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو گڑ پروڈیوس ہوتا ہے ہمارے یہ جو علاقوں میں, ٹھیک ہے جی, ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر ہی اپنے لیے تھوڑا سا نکال کے کھا لیں, ایک مارکیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے. تو جو مارکیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز یہ ڈالتے ہیں, اسے رنگکاٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. رنگکاٹ میرے خیال میں سوڈا ہے, کاسٹک سوڈا ہے کہ بیکنگ سوڈا ہے, مجھے نہیں پتا. تو وہ بار بار ڈالا جاتا ہے اس کے رنگ کو سفید کرنے کے لیے, کیونکہ گڑ کا تو ہمارے علاقے جہاں پہ ہماری زمینیں ہیں وہاں پہ تو گڑ کا کلر جو ہے وہ ڈارک براؤن ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اتنا براؤن ہے کہ ہاں جی, نیئر ٹو بلیک ہے. تو اگر آپ اس کو وائٹ کر رہے ہیں تو ایک سرٹن پروسیس کے تھرو وہ وائٹ ہو رہا ہے, وہی کیمیکل ہی ڈال رہے ہیں. دو کام ہو رہا ہے سر, ایک تو وہ وائٹ ہو رہا ہے, دوسرا اس کا ویٹ بینیفٹ پروڈکشن والے کو. ہاں جی, تو اگر صرف وائٹ ہی کرنا ہوتا تو یہ کبھی وائٹ نہ کرتے, کیونکہ بھائی آپ کو جو چیز کھانی ہے وہی کھانی ہے. بٹ بیسیکلی انہوں نے اپنی پروڈکشن کنسرنس کو دیکھا, اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی جو ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح. یہ چیز ہر جگہ پہ ہے جی, یہ اکیلے اس میں نہیں ہے. ہر ایک چیز میں پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہتے ہیں. دس از دی آنسر ٹو آور کنزیومرز جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہیں. آئی ٹیل دیم کہ میں پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرے مینز یوز نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میرا ٹارگیٹ مارکیٹ ہی وہی ہے جو کہ اچھی چیز خریدنا چاہتا ہے. یہ چیز جو ہے نا, یہ جو مہنگے والی بات ہے, تو میں ایک صرف ایگزامپل دیتا ہوں. یہ زیادہ تر ہمارے یہ پشاور کے علاقے میں یہ چیز زیادہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک بندے کو ایک سپلیمنٹ دیا تھا, اسلام آباد میں تھا. تو جو پرائس تھی اس میں نے اپنا تھوڑا سا پروفٹ ایڈ کر کے اس کو دے دیا. اٹ کاسٹ می اراؤنڈ I gave him for 20,000, ٹھیک ہے جی. وہ مجھے ڈائریکٹلی کہتا ہے سر داخ دو نمبر ہی مائل والے وہی داخ دمر ارزان دے دل تک پہ اسلام آباد کی دا پہ 50,000 ور کئی نو مائل بسلتے حوالہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یار بس ارزان شے والا مانا دا گران شے والے اخلے. یہی چیزیں آپ اسلام آباد میں رکھیں, لاہور میں رکھیں, وہ لوگ خوشی خوشی لیں گے کیونکہ ان کو اس کے ہیلتھ بینیفٹس کا پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہیلتھ بینیفٹس کا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ذرا اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. یہیں سے لوگ جا کے ادھر ہزاروں روپے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب ٹرینر کہتے ہیں کہ جی پرسنل ٹریننگ کی 15,000 ہے تو کہتے ہیں او دا خودی رضیاتی ضرور 5,000 نزیاتی نشم ورک ہو لے. اور یہی بندہ اسلام آباد شفٹ ہوگا, ادھر 45,000 اور 50,000 کے ٹرینر اپنے لیے پکڑنا. Last two questions to wind it up. And this question I am basically asking for one of my فیملی ممبر جس کے ڈیڈ اس کو پروٹین کنزیوم کرنے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تھنگ اس کے 2 questions. نمبر 1, دوبارہ ہم نے شروع میں بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ لوگ پروٹین کو کیا سمجھتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے, اس وجہ سے اسٹیرائڈ سمجھتے ہیں, اس وجہ سے یہ بچوں کو اس کو کنزیوم کرنے سے روک لیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہم پروٹین سپلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, نیچرل پروٹین, تو ڈیفینیٹلی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. Number 2, and protein supplement is also natural, but they have to understand it. Number 2, اگر ایک بندہ مجھ سے یہ کوشچن کرتا ہے کہ کیا میں اپنی ساری لائف پروٹین پاؤڈر یوز کر سکتا ہوں, ڈیفینیٹلی کیوں نہیں.
आप तो उसके साथ वाटर इनटेक अच्छी रखें. एग्जैक्टली. अपना जो है, अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन कोई आपकी जेनेटिक कोई इशू है किडनीज का या हार्ट का, तो पहले टेस्ट करवाएं. अगर आपका सब कुछ क्लियर है, कंज्यूम करें. मैं पिछले 15 सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. अच्छा बिलाल भाई, एक बंदा कटिंग में रहते हुए अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, तो क्या वो मिल्क यूज कर सकता है? नहीं जी. हाँ, And अगर फिर भी वो फुल चाहे फैट तो मिल्क जो है वो अच्छा, use नहीं स्किम्ड मिल्क ही कैन गो फॉर. स्किम्ड मिल्क, और वो भी अगर उसमें लैक्टोज फ्री हो तब. एंड अगर वो भी चीट मील में हो तब. हाँ जी, क्योंकि देखें much better. लैक्टोज अपने आप में वो एक कार्ब है. ठीक है जी. तो अगर आप बिल्कुल लो कार्ब जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो फिर ना. एंड देन इट्स ऑन द अदर साइड गुड फॉर बल्किंग. हाँ, बल्किंग में आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब आपको हम मतलब हम लोगों को सारी उम्र से महरूम करने का नहीं. हाँ जी. जिस टाइम आप कटिंग में हो तो हाँ जी. एहतियात करें, ना हो तो यू कैन हाँ गो जी. फॉर. तो मिल्क की जरूरत मुझे तो नहीं समझ आती. मिल्क की जरूरत, आई वुड रेफर टू कैल्शियम. अच्छा, कैल्शियम. हाँ, ये कैल्शियम, ठीक है. क्योंकि एट द सेम टाइम यू विल हैव टू हाँ जी, look कैल्शियम. after your bones as well. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो वो इसलिए मैं उसका वो बड़ा कैजुअल इनटेक करता हूँ. लाइक कटिंग में मैं 15 to 16 डेज के बाद कहीं जाके 1 ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क जो है उस वो भी प्रोटीन. देखिए, अभी तो इतने टाइप ऑफ कैल्शियम्स आपको एज ए सप्लीमेंट मिल जाते हैं शॉप से. सी कैल्शियम भी है, और कैल्सी तो सबसे आम वो है आजकल तो जे पटो तरफ तलाट छी आगी दलक कैल्सी वाची वो क्या Exactly. दास का. But वो just to give you mind in the fact कि हाँ वो natural source of calcium है. हाँ जी, हाँ. But still like bulking में तो फिर आपके पास बहुत चीजें हैं. Yogurt is very good. जी. बिलाल भाई, what's the difference between using of lassi and milk? लस्सी भी अगर स्किम्ड हो. अगर skimmed हो. हाँ जी, ठीक है. उसमें तो ज्यादा फिर वाटर ही होता है. And bulking में तो then lassi is also good. हाँ. And strength building के लिए भी lassi is good, I guess, जिस तरह पहलवान वगैरह यूज करते हैं. हाँ. अच्छा बिलाल भाई, उनकी ट्रेनिंग जो है उस पे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पहलवान होते हैं we really respect them due to their strength, but इनकी तो डाइट जो होती है उसमें कोई किस्म की नहीं, रुकावट नहीं हाँ. होती. ये वजह आपको मैं बताता हूँ. इनकी जो ट्रेनिंग रिजीम है ना, वो हमसे बहुत डिफरेंट होती है. हाँ. वो स्ट्रेंथ को टारगेट करते हैं, वो एस्थेटिक्स को नहीं देखते. ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ उनका पेट निकला हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ उनके जिस्म पे फैट है, लेकिन स्ट्रेंथ होनी चाहिए भाई. एडी हॉल को देख लें, इसके अलावा इन औरों को देख लें, इतने मोटे मोटे पेट हैं उनके, बड़े बड़े पेट हैं. ठीक है जी. लेकिन उसमें भी आपको उनके एब्डोमिनल मसल्स नजर आते हैं. ठीक है जी. तो इतने जेनेटिकली उन्होंने अपने आप को, जेनेटिक्स तो है ही है, वो तो रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतना अपने आप को इन्होंने वो स्ट्रेंथ के लिए वो ट्रेन किया हुआ होता है. इनकी ट्रेनिंग रिजीम ये नहीं है कि जी बस सिर्फ 20-20 kg के डंबल उठाओ और बाइसेप्स मारो और ये बस खत्म हो गया. ये तो बाइसेप्स और ये चीज़ें नहीं करते. उनकी तो रॉ जो वो होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, रॉ ट्रेनिंग्स होती हैं. डेड लिफ्ट्स करो जी, स्क्वाट्स करो, वो जो सही प्रॉपर जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं. और एक सेट भी नहीं होता. 10-10 15-15 सेट लगा रहे होते हैं, उसमें भी वेट्स ऐड कर करके उनके क्या नाक से खून भी बह रहा होता है, लेकिन उनको परवाह नहीं होती. उन्होंने स्ट्रेंथ डेवलप करनी है. ओके, सो दिस वाज क्वाइट अ सेशन. हर एक पॉडकास्ट के लास्ट में मैं कहना भूल जाता हूँ, बट डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक दैट इज गिवन बिलो, एंड साथ ही साथ उसको फॉलो एंड लाइक करना, एंड बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.